وہ بلیک قمیض شلوار پہنے، آستینوں کو کہنی تک فولڈ کیا ہوا تھا، ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ ٹکائے وہ کوئی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ جب وہ دروازہ کھولتے اندر آئی، اذلان نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا اور واپس منہ نیچے کر لیا۔ اذلان! وہ قدم قدم اٹھتے اذلان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اذلان نے ناگواریت سے کہا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اذلان کتاب بند کرتا کرسی کی سیٹ سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ تم نے کیوں کی اس نمونے سے شادی؟ وہ آنکھوں میں پری کے لیے نفرت لیے بولی۔ تمیز سے بات کرو، اذلان کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ دیکھو بات سمجھو، وہ چھوٹی ہے، وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتے۔ آخر کب تک تم انتظار کرو گے؟ وہ آگے بڑھتی اذلان کا ہاتھ پکڑتی بولی۔ میں اپنا حق لوں یا نہیں، تم سے مطلب؟ اذلان ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا۔ مجھے پتہ ہے دادا جان نے زبردستی اسے مسلط کیا ہے تم پر۔ تم اسے چھوڑ دو، ہم دونوں مل کر پری کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں گے۔ انفیکٹ موہت سے ہم پری کا نکاح کروا دیں گے مل کر، بس تم اسے چھوڑ دو، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ چٹاق! اذلان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ آئندہ اگر تم نے پری کا نام کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو منہال، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذلان انگلی اٹھاتا وارن کرتے انداز میں بولا۔ منہال تو گال پہ ہاتھ رکھے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اذلان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ اذلان دیکھو، نور کو اپنا لو، باپ بن کر پری تمہیں اولاد نہیں دے گی، وہ کبھی اپنی آزادی ختم نہیں کرے گی، وہ غیر ذمہ دار ہے، تمہارا خیال کیسے رکھے گی؟ بس بہت سن لی تمہاری بکواس، دفع ہو یہاں سے، اذلان باہر کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ اور ہاں، منہال مڑنے لگی تھی جب اذلان نے روکا۔ اگر کبھی میری اولاد ہوئی تو وہ پری سے ہی ہوگی، اگر نہ بھی ہوئی تو ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ منہال جانے کے لیے جیسے ہی مڑی، سامنے پری کھڑی تھی۔ منہال اپنے آنسو صاف کرتی، ایک نفرت بھری نگاہ اس پہ ڈالتی کمرے سے نکل گئی۔ آؤ میری جان، اذلان پری کو بولتا دوبارہ کرسی پہ بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا، جو اذلان کی ٹی شرٹ میں چھپی بالکل کوئی بچی لگ رہی تھی۔ آج کل کے مقابلے میں چہرہ کچھ بہتر نظر آ رہا تھا، بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیا ہوا تھا۔ اذلان کی آواز سنتی آہستہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اذلان نے اپنی بائیں پھیلائیں، جس کا مطلب وہ اس کی پناہوں میں آ جائے۔ پری بغیر کچھ بولے اس کی گود میں بیٹھتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اذلان نے پری کی بالوں کو پونی سے آزاد کیا، کیونکہ اس کو اس کے کھلے بال پسند تھے۔ اس کے گرد حصار قائم کرتے اپنی کتاب کھول لی۔ کیا ہوا ہے؟ اذلان نے اس کے کھلے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، پر پری جب سے آئی تھی چپ چاپ بیٹھی تھی، بس اذلان کے کرتے کے بٹنوں پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ کچھ نہیں، پری کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کیا سنا آپ نے؟ اذلان بالوں پہ بوسہ دیتے بولا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں؟ پری اذلان کے سینے سے منہ نکالتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ آپ کو پتہ ہے کل رات میں نے آپ کو اپنی بیوی ہونے کے حقوق دیے ہیں، تو میں کیوں چھوڑوں گا اپنی فیری کو؟ اور اگر چھوڑنا ہوتا تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے اور میری حرکتیں صرف آپ ہی برداشت کر سکتی ہو بغیر شکوہ کیے۔ اذلان اس کی گردن پر موجود اپنی رات کی بے باکیوں کے ثبوت دیکھتے شرارت سے بولا اور دوبارہ جھک کر اپنے لب اس نشان پر رکھ دیے جہاں ہلکے سے اپنے دانتوں سے کاٹتا پیچھے ہوا، جس سے پری کی ہلکی سسکی نکلی تو آنکھوں میں غصہ لیے اذلان کو گھورنے لگے۔ آپ اتنے گندے بچے کیوں ہیں؟ پری منہ پھیلاتی دوسری طرف کر گئی۔ جب سے آپ آئی ہو تب سے ہی اتنا گندا بچہ ہو گیا ہوں، اذلان اپنے گال اس کے گال کے ساتھ رگڑتا بولا۔ ازی دور ہٹیں، آپ کی داڑھی چبھ رہی ہے۔ پری اذلان کا منہ خود سے دور ہٹاتے بولی۔ اچھا، داڑھی چبھ رہی ہے، رات کو تو نہیں چبھی، یا میری قربت میں پتہ نہیں چلا؟
اذلان معنی خیزی سے پری کو دیکھتے بولا، چپ کر جائیں، آپ بہت بولتے ہیں۔ پری چہرہ اذلان کے سینے میں چھپاتی بولی۔ اذلان کی بات سے پری کا چہرہ سرخ انار ہو گیا تھا۔ پری کی حرکت پر اذلان کا جاندار کیکا اسٹڈی میں گونجا۔ کتاب بند کرتا پری کو مزید خود میں بھینچے منہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ آج منہا کی مہندی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ موہت چھوٹا تھا اس لیے ساری ذمہ داری اذلان کے سر پر تھی۔ آج صبح سے تو اس نے پری کے نزدیک جانا تو دور کی بات، دیکھا تک نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ تھک کر کمرے کی جانب تیار ہونے کی غرض سے بڑھا کیونکہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کے اندر بڑھا، سامنے ہی نظر اس کی دشمن جان پر پڑی۔ پیلے بھرے ہوئے لہنگے کے ساتھ ہری سلیو لیس چولی پہنے ہوئے تھی جس میں سے اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ ہاتھوں میں سادی ہری چوڑیاں تھیں، کانوں میں ایئرنگز تھے، گلے میں صرف اذلان کی دی ہوئی چین تھی۔ لمبے بالوں کو ہلکا سا کرل کیا ہوا تھا اور سبھی پیشانی پر ٹیکا لگایا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر بس اپنے گلابی ہونٹوں پر لپ گلو لگایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک مکمل حسن ہے۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار نیلی آنکھیں۔ تیری اداؤں پہ ہم مر نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ اذلان اس کو اپنے حصار میں لیے سرگوشی کے انداز میں بولا، ایسے کہ اس کی گرم سانسیں پری کو اپنے گال پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جانے اذلان، آج قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے اپنے شوہر نامدار کا؟ اذلان اس کی گردن سے بال ہٹاتے بولا، میسر ہو اگر تیری گردن، میں تجھ میں خون کا قطرہ نہ چھوڑوں۔ اذلان پری کی گردن کو چومتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اذلان، پری نے بامشکل اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے کہا، جی جان۔ اذلان نے نشے سے چور لہجے میں کہا، آپ تیار ہو جائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ پری اذلان سے دور ہوتے بولی، ادھر واپس آؤ فوراً۔ اذلان دبے دبے غصے میں بولا۔ پری ڈرتی واپس اس کے بازوؤں کے حلقے میں چلے گئی۔ اذلان نے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور شدت سے اس لبوں پر جھک گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ پیچھے نہیں ہوا۔ آج شاید اذلان کا دل نہیں چاہ رہا تھا دور ہونے کا۔ دوسری طرف پری کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ آج پہلی بار اذلان کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ اذلان نہ چاہتے ہوئے پیچھے ہوا تو پری کی جان میں جان آئی۔ اذلان خود سے لگاتے اس کا سانس درست کرنے لگا جو بہت بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ آپ سچی بہت گندے ہیں، میں نہیں کروں گی بات آپ سے۔ آپ نے کتنا برا ڈانٹا ہے، دادو کو بتاؤں گی آپ کا۔ پری اذلان سے دور ہوتے کافی غصے میں بولے، میری جان بات تو سنو۔ اذلان پری کا ہاتھ پکڑتے بولا، نہیں سننی میں، آپ سے کٹی ہوں، اب مانوں گی بھی نہیں، سچی۔ پری اپنا ہاتھ چھڑواتے ناک پھلاتے بولی اور اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے سے چلی گئی۔ لو جی، ہو گئی ناراض بیگم، اب اذلان صاحب منانے کی تیاری کرو ورنہ رات کو تو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی میری جنگلی بلی۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑاتا تیار ہونے لگا۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب مہمان آ گئے تھے۔ ذیل عید احمد اور اذلان نے ایک جیسے کرتے پہنے ہوئے تھے۔ سفید کرتوں کے اوپر گرین وائسٹ کوٹ تھی۔ کرتے کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے اور پاؤں غصے میں مقید تھے۔ منہا منہال اور پری کے ہمراہ لال دوپٹے کے سائے میں اسٹیج پر آئی۔ مہندی دونوں کی الگ الگ منعقد ہوئی تھی۔ منہا کو صوفے پر بٹھا کر ایک طرف پری جبکہ دوسری طرف منہال بیٹھ کر تصویریں بنانے لگی۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ احمد اذلان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا بولا۔ اذلان محض سر ہلا کر کہا۔ پری سے لڑائی ہوئی ہے؟ احمد تکا لگاتے بولا۔ ہاں میڈم ناراض ہیں۔ اذلان پری کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے بولا، تو اس میں کون سی بڑی سائنس ہے، جا کر منا لے۔ احمد نے کرسی پہ بیٹھتے کہا، نہیں سن رہی بات،
اور مجھے منانا نہیں آتا یار، اذلان بیزاری سے بولا۔ ایک آئیڈیا ہے، احمد نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کیا؟ اذلان احمد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ کان کر۔ احمد اذلان کے کان میں خسر پسر کرنے لگا۔ یہ کچھ اوور نہیں ہوگا؟ اذلان اس کی ترکیب سنتے بولا۔ نہیں، 100% کامیاب ہوگا۔ احمد کالر جھاڑتے بولا۔ اگر بات مزید بگڑی تو تیری خیر نہیں، اذلان انگلی دکھاتا وان کرتے بولا۔ احمد ہنستے ہوئے مین انٹرسٹ کی جانب چل دیا، جہاں سے جینیفر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ اذلان کو کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ منہا کے برابر میں بیٹھی پری کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اپنے فون پر کسی کا نمبر ملاتی فون کان سے لگاتی لان کے سنسان گوشے کی طرف چل دی۔ دوسری طرف پری اپنے انجام سے بے خبر کہ آنے والا کل اس کی زندگی میں طوفان لانے والا ہے۔ پیچھے اذلان نے آج ایک دفعہ پھر سگریٹ سلگار کر لبوں سے لگا لی اور اسٹیج پر نظریں مرکوز کر دیں، جہاں وہ چھوٹی سی بات پر ناراض ہوئے کھڑی تھی۔ جب بھی وہ غصہ کرتی تھی چھوٹی سی ناک سرخ ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ اذلان کو اتنی پیاری لگی تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا وہ ایک چھوٹی سی دنیا کو کھا جائے۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے، اب بس گھر کے لوگ اور منہا اور منہال کی کچھ دوستیں تھیں جو اس وقت لان میں بیٹھی گانے گا رہی تھیں۔ پری بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ویسے تو وہ اس جوڑے میں تھک چکی تھی اور جانا چاہتی تھی اور اذلان کی بھی فکر تھی، مگر منہا کے اصرار پر رک گئی تھی۔ پرنسس، ابھی وہ بیٹی ان کے ساتھ گانے گا رہی تھی جب احمد کی آواز پر چونکی۔ جی بھائی۔ پری اپنا لہنگا سنبھالتے اٹھی۔ وہ پرنسس، اذلان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، احمد نے صاف جھوٹ بولتے کہا۔ کیا ہوا ازی کو؟ پری پریشان ہوتے بولی۔ وہ کمرے میں ہے، تم جاؤ اس کے پاس۔ احمد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا پری کو ایسے پریشان کرنا، پر اپنے دوست کے آگے مجبور تھا۔ پری اپنے لہنگے کو ایک ہاتھ میں پکڑتی جلدی میں گھر کے اندر چلے گئے۔ یا اللہ پلیز پری کو اس ڈرامے کا پتہ نہ چلے، ورنہ اذلان کی پری سے اور میری اذلان سے خیر نہیں ہے۔ احمد دعا کرتا اب لڑکیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پری کمرے میں آئی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ پری جیسے ہی تھوڑا اندر آئی تو دروازہ بند ہو گیا۔ ازی، پری اندھیرے سے خوف کھاتی بولے۔ آپ کہاں ہیں اذلان؟ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ازی، پری نے گھبراتے کہا جب اس کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس کی انگلیاں پری کو اپنے پیٹ پہ چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پری کی زبان تو تالو سے چپک گئی تھی۔ اذلان؟ پری نے نیم سرگوشی کی۔ جی فیری، اذلان نے پیٹ پہ دباؤ دیتے ہوئے اپنی طرف کھینچتے کہا۔ لائٹ آن کریں پلیز، پری اس کے سینے میں منہ چھپاتے بولی۔ خوف سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جس کا اندازہ اذلان کو بخوبی ہو رہا تھا، جو اس کی باہوں میں بھی کانپ رہی تھی۔ اذلان نے فوراً لائٹ آن کی تو پری نے اپنا سر اٹھا کے اس کو دیکھا، جو کہ پہلے ہی فرصت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ احمد بھائی نے کہا۔ میں ڈر گئی تھی، پری اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی آنسو کے درمیان بول رہی تھی۔ تم ناراض تھی نا، اس لیے۔ اذلان آنسو صاف کرتے بولا۔ نہیں ہوں میں ناراض، وہ تو میں تنگ کر رہی تھی جیسے آپ کرتے ہیں، پری نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے کہا۔ اچھا جی، تو میرا بچہ اتنا تیز ہو گیا ہے؟ اذلان پری کا ٹیکا اتارتے بولا۔ جی، تو تنگ کرنے کا ٹھیکہ آپ نے ہی لے رکھا ہے کیا؟ پری منہ چڑھاتے بولی۔ وہ تو ایسا ہے، اب آپ کی باری ہے، اذلان نے پری کا دوپٹہ صوفے پہ رکھتے کہا۔ اذلان میں تھک گئی ہوں پلیز، پری نے روحانسا ہوتے کہا۔ آج کچھ نہیں سنوں گا۔ آئی وانٹ ٹو ہولڈ یو، فیل یور بریتھ، اسٹے ایز کلوز ایز یورس، کلوز ٹو یور اسکن، اذلان نے پری کے ایئرنگز اتارتے مدہوش کن لہجے میں کہا اور جھٹ سے اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پہ جا کر لٹا دیا۔ پری نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ وہ منہال کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ اذلان اپنی شرٹ اتارتا لائٹ بند کر گیا۔ پوری رات اذلان اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا
اور وہ بھی چپ چاپ خود کو اذلان کی پناہوں میں سونپ چکے تھے۔ آج منہا کی بارات تھی۔ وہ سرخ لہنگا پہنے بہت حسین لگ رہے تھے۔ پری نے آج گولڈن فراک زیب تن کیا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بنائے، میک اپ کے نام پر صرف لیڈ لپسٹک، وہ بھی اذلان کے کہنے پہ لگائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص کے ساتھ گولڈن کوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا تھا، نکاح ہو چکا تھا، کھانا بھی لگایا جا چکا تھا۔ فیری، اذلان نے اسٹیج پر آ کر پری کو مخاطب کیا۔ جی، پری نے اذلان کو دیکھتے کہا۔ یار مجھے کچھ کام ہے، تو اگر مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے تو آپ کھانا کھا لینا اور احمد کے ساتھ گھر چلی جانا۔ اذلان نے پری کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں، جلدی آئیے گا، ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، پری اس کے گال کھینچتے بولے۔ اذلان نے جھک کر ماتھا چوم لیا۔ اذلان کو پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس کی فیری اس سے دور جا رہی ہے۔ اذلان چلا گیا اور پری کی نگاہ نے دور تک پیچھے کیا اس کا۔ وہ لوگ رخصتی کے بعد گھر آ چکے تھے۔ پری کپڑے بدل کر اذلان کا انتظار کر رہی تھی، پر دوپہر سے شام ہو گئی تھی، اذلان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پری کمرے سے نکل کر ہال میں آئی جہاں سب موجود کھانا کھا رہے تھے۔ آؤ پرنسس، کھانا کھاؤ، احمد پری کو دیکھتے بولا۔ نہیں بھائی، وہ اذلان کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ پری نے سب کی موجودگی میں جھجکتے ہوئے احمد سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بتا کر نہیں گیا، کوئی کام ہوگا، آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں، تم جب تک کھانا کھا لو، احمد اسے پچکارتے کہا۔ نہیں، وہ ازی کے ساتھ کھاؤں گی، پری نے مدھم آواز میں کہا۔ احسن اور نائمہ بیگم نے مسکراتے پری کو دیکھا۔ احسان صاحب کو فخر تھا اپنے فیصلے پر۔ اچھا، آپ جوس پی لیں جب تک، ذیلید نے جوس کا گلاس سامنے کرتے کہا۔ پری نے سر ہلا کر جوس کا گلاس پکڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پیا اس نے ابھی بھی نہیں تھا اذلان کی فکر میں۔ دوپہر سے شام ہونے کو تھی، پر اذلان کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ اس کے پاس فون تھا کہ وہ رابطہ کر لیتے۔ میں احمد بھائی سے بولتی ہوں وہ ازی کو کال کریں، پری سوچتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ احمد اور احسان صاحب لاؤنج میں بیٹھے نیوز دیکھ رہے تھے جب ایک نیوز پر ان کی دنیا جیسے تھم سی گئی۔ ناظرین، آپ کو تازہ خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے، میر انٹرپرائزر کے آنر میر اذلان پر قاتلانہ حملہ۔ ذرائع کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے، ان کو قریبی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے، ملزم پولیس کی حراست میں ہے۔ اینکر کچھ اور بھی بتا رہی تھی، پر وہاں موجود نفوس تو صدقے کی حالت میں لاؤنج کے دروازے پہ کھڑی پری کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کس امید سے احمد کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ دے وہ اس کا ازی نہیں ہے، جبکہ احسان صاحب خود پہ ضبط کیے فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ پری منو بھاری قدم اٹھاتی احمد کے پاس جا کھڑی ہوئی جو اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ میرا ازی نہیں ہے نا؟ پری اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے بولی۔ پرنسس، احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن لفظوں سے اسے تسلی دے۔ چلو احمد، ہسپتال، احسان صاحب فون بند کرتے بولے۔ میں بھی چلوں گی، پری اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ نہیں، آپ گھر رہو گی، میں اذلان کو لے کر آ جاؤں گا، احمد اس کے سر پہ بوسہ دیتے بولا۔ نہیں، انہیں میں نظر نہیں آتی تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، بھائی پلیز، پری احمد کا ہاتھ تھامتے بولی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی التجا میں؟ میری بچی، وہاں میڈیا ہوگا، اذلان کو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی نامحرم اس کی بیوی کو دیکھے، میری بیٹی تو سمجھدار ہے، احسان صاحب اس کو بہلاتے بولے۔ نہیں، میں خود کو چادر سے ڈھانپ لوں گی دادا جان، پری احسان صاحب کی طرف بڑھتے بولی۔ چلو احمد، احسان صاحب کہتے گھر سے نکل گئے۔ احمد بھی پری سے ہاتھ چھڑواتا ان کے پیچھے چل دیا۔ بھائی، پری احمد کے پیچھے جاتی چلائی، مگر نائمہ بیگم نے روک لیا۔ اب وہ ان کے گلے لگی رو رہی تھی۔ وہ پری کو اپنے کمرے میں لے آئیں۔ پری کو انہوں نے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھی پری کو چپ کروانے لگے۔
جو مسلسل بس ایک بات کہے جا رہی تھی، اذلان کے پاس جانا ہے، اور آنسو بہے جا رہے تھے۔ احسان صاحب اور احمد اس وقت ICU کے باہر کھڑے تھے، جہاں اذلان کا آپریشن جاری تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، پر ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئے تھے۔ احمد کرسی پہ سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک طرف اذلان کی فکر، جبکہ دوسری طرف پری، جو بار بار کال کر رہی تھی، ہر دفعہ ایک بات، اذلان سے بات کروا دیں بھائی میری۔ احمد کا بس چلتا اپنے جان سے عزیز دوست کو موت کے منہ سے نکال کر اپنی چھوٹی پرنسس کو دے دیتا، پر انسان تو سدا کا بے بس ہے اس معاملے میں۔ میں نے اذلان کو قتل نہیں کروایا تو یہ کون ہے؟ میری دشمن تو صرف پری تھی، مگر میں اتنا نہیں گر سکتی۔ منہال جب سے اپنے کمرے میں بیٹھی بس یہی سوچ رہی تھی۔ رات کے 4 بج چکے تھے جب ڈاکٹر نے باہر آ کر آپریشن کامیاب کا بتایا۔ احمد اور احسان صاحب نے شکر ادا کیا۔ پری کا خیال آتے ہی احمد نے گھر کال کر کے نائمہ بیگم کو بتایا۔ فون بند کرتے ایک نظر سوئی ہوئی پری کو دیکھا، جو بار بار نیند سے جاگنے کے بعد تھوڑی دیر پہلے سوئی تھی۔ پری کو دیکھتے نائمہ بیگم نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ دعا دیتی وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے لگے۔ اذلان کو جس وقت ہوش آیا صبح کے 7 بج رہے تھے۔ احسان صاحب پولیس اور میڈیا کے ساتھ مصروف تھے۔ احمد جب اذلان کے روم میں آیا تو وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ کیسے ہو جگر؟ احمد اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے بولا۔ الحمدللہ، احمد نے مسکراتے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ درد سے ایک سسکی نکلی تو احمد نے سہارا دیتے بٹھایا۔ فیری کہاں ہے؟ ملنے کیوں نہیں آئی؟ اذلان نے بے چینی سے پوچھا۔ یار پہلے ہم سے تو مل لو، احمد نے معصوم سا منہ بناتے کہا۔ جب سے ہوش میں آیا ہوں یہی سڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب مجھے اپنی جان کو دیکھنا ہے، اذلان نے اسے تنگ کرتے کہا۔ شرم تو آتی نہیں ہے، رات سے یہاں بیٹھا ہوں اور وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئی، حالانکہ میں نے کہا پھر بھی نہیں آئی، احمد نے جھوٹ کا سہارا لیتے کہا۔ مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتی، اذلان دیوار سے ٹیک لگاتا بولا۔ اتنے میں ہی دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ اذلان، پری بھاگتے ہوئے اذلان کے سینے لگی اور ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ بس میری جان، ٹھیک ہوں میں، اذلان اس کی کمر سہلاتا بولا۔ میں ڈر گئی تھی، پری اس کے سینے میں چھپی منمنائی۔ میں بھی، اذلان اس کو خود میں بھیجتے بولا۔ بس کریں باقی رومانس کمرے میں، ذیل عید نے کمرے میں آتے کہا۔ ساتھ ہی احسان صاحب اور نائمہ بیگم تھی۔ تو آپ کیوں جل رہے ہیں؟ پری اذلان سے دور ہوتے بولی۔ اللہ اللہ، میں کیوں جلوں گا آپ لوگوں کے تھرڈ کلاس رومانس سے؟ ذیل عید نے ہاتھ جھلاتے کہا۔ ازی آپ کو بدبو آ رہی ہے؟ کوئی جل رہا ہے اتنے پیارے کپل سے؟ پری ناک پر ہاتھ رکھتے بولی۔ اذلان نے مسکراہٹ چھپاتے کہا۔ احمد بھائی آپ کو؟ پری اب احمد کی طرف متوجہ ہوئی۔ احمد نے بھی ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ذیل عید غصے میں منہ پھلاتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سب لوگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اذلان نے اس دوران بھی پری کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ سب لوگ اذلان کے کہنے پر گھر جا چکے تھے۔ منہال بھی مل کر جا چکے تھے۔ اب کمرے میں صرف احمد، پری اور اذلان تھے۔ ہمیں تھوڑی پرائیویسی مل سکتی ہے؟ اذلان نے نہایت بے باک انداز میں کہا، جس پر پری نے اس کو گھوری سے نوازا، پر اس نے جواب میں مسکراہٹ اچھالی۔ یس شیور، احمد کہتا اٹھ کر روم سے نکل گیا۔ اف ازی، کتنی بری بات ہے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ پری اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھتی اس کے سینے پہ سر رکھتی بولی۔ میری جان کچھ نہیں سوچتا، آپ فکر نہ کرو، ویسے بھی نیولی میرڈ کو تو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، اذلان نے چھیڑتے کہا۔ آپ بہت فضول بولتے ہیں، پری نے شرماتے منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اذلان نے بھی اس کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ 2 سال بعد اذلان لیبر روم کے باہر کھڑا دروازے کو تک رہا تھا۔ اندر سے آتی چیخوں سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس کی نازک سی پری اس وقت اپنی جان کو سولی پہ لٹکائے اس کو باپ بنا رہی تھی۔ اس کا گیس بگڑ چکا تھا۔ پری کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہاسپٹل لایا گیا تھا۔
وقت سے پہلے ہی ڈیلیوری کرنی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے پری کی جان کو خطرہ بھی تھا۔ اذلان جب سے کھڑا بس دروازے کو ہی تکے جا رہا تھا اور اس کی چیخ و پکار سن رہا تھا۔ اذلان نے تو کبھی اس کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا تھا، اور اب یہ وقت ہر عورت پر آتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ بس اسی میں اتنی ہمت ہوتی ہے اس درد کو سہنے کی۔ مرد کے بس کی بات نہیں ہے، پر مرد کے ذمہ بھی کچھ ایسے کام ہیں جو عورت چاہے کتنی بھی بہادر ہو، پر وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک مرد کرتا ہے، بغیر آنکھوں میں آنسو لائے۔ اذلان کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی جب وہ درد سے اذلان کو پکار رہے تھے۔ اذلان کے بس میں ہوتا تو وہ ہر درد کو اپنی پھیری سے دور کر دیتا، مگر وہ مجبور تھا۔ کوریڈور میں اذلان کے ساتھ ساتھ احمد اور نائمہ بیگم بھی موجود تھے۔ اس وقت نائمہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی، احمد کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور ارسلان دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ جبھی اچانک اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ مبارک ہو میرے بھائی، احمد اٹھتا اذلان کے گلے لگا۔ مبارک ہو میری جان، نائمہ بیگم نے بھی اذلان کا ماتھا چومتے کہا۔ اذلان تو بس مسکرا ہی سکا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے بیہیو کرے۔ شاید باپ بن جانے کا احساس ہی اس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ احمد نے فوراً گھر پر اطلاع دی۔ جبھی گیٹ کھلا اور نرس ایک بچے کو نیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹتی باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر اذلان، بیٹا ہوا ہے، نرس بچے کو اذلان کو تھماتے بولی۔ اسی دوران ایک اور نرس آئی، اس کے ہاتھ میں بھی بچہ تھا، پر وہ تھوڑا کمزور تھا۔ سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مسٹر اذلان، آپ کے ٹوئنس بیٹے ہوئے ہیں، نرس دوسرا بچہ بھی اذلان کی گود میں دیتے بولی۔ میری وائف؟ اذلان نے نرس کو دیکھتے پوچھا، دل میں ایک ڈر تھا۔ شی از فائن، آپ کی چھوٹی سی وائف بہت بہادر ہے، نرس نے مسکراتے کہا۔ میں مل سکتا ہوں؟ اذلان کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جی ہم انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں، پھر آپ مل سکتے ہیں، نرس پروفیشنل انداز میں کہتی وہاں سے چلے گئی۔ نائمہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اذلان کی گود سے ایک بچہ اپنی گود میں لے لیا۔ اذلان، یہ تو بالکل تم جیسا ہے، نائمہ بیگم نے بچے کا منہ چومتے کہا۔ ہاں، پر آنکھیں میری پھیری جیسی ہیں ان دونوں کی، اذلان اپنی گود میں موجود بچے کو دیکھتے بولا، جو اپنی نیلی آنکھیں کھولے اذلان کو دیکھ رہا تھا۔ لاؤ مجھے دو، احمد ہاتھ آگے کرتے بولا۔ کیوں، یہ میرا بیٹا ہے، اذلان بچوں کی طرح چھپاتے بولا۔ تو میں بھی تو ماموں ہوں، اب چلو دو جلدی سے، احمد بھی اس سے چھیننے کی کوشش کرتے بولا۔ اف اللہ، اب لڑو مت، یہ پکڑ لو، نائمہ بیگم اپنی گود میں موجود بچہ تھماتے بولی۔ احمد اس کو منہ چڑھانے لگا، یہ بھی میرا ہی ہے۔ سب لوگ روم میں موجود تھے۔ احسان صاحب بہت خوش تھے۔ خوش تو سبھی تھے، پر اذلان کی خوشی دیدنی تھی۔ نائمہ بیگم اور منہال گھر جا چکے تھیں تاکہ پری کے لیے پرہیزی کھانا بنوا سکیں۔ منہا کو ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کر رکھا تھا، کیونکہ اس کے گھر بھی گڈ نیوز تھی، اس لیے وہ ملنے نہیں آئی۔ احسان صاحب آفس چلے گئے کہ اذلان کی غیر موجودگی میں وہی کام کر رہے تھے، اور احمد بھی گھر چلا گیا۔ اس کی اور جینیفر کی حال میں ہی شادی ہوئی تھی اور ذیل عید پڑھنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ پری آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جب اذلان دونوں بچوں کو تھامے اندر آیا۔ آہٹ پر پری نے آنکھیں کھولی تو اذلان بچوں کو کاٹ میں لیٹا رہا تھا۔ جاگ رہی تھی میری جان، میں تو سمجھا سو رہی ہو، اذلان پری کے ماتھے کو چومتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ تھینک یو ازی، پری اس کا ہاتھ پکڑتی اپنے لبوں سے لگاتی بولے۔ کس لیے میری جان، اذلان اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے بولا۔ مجھے اتنی ساری خوشیاں اور اتنی اچھی زندگی دینے کے لیے، پری نے اذلان کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ اصل شکریہ تو میری جان آپ کا، جو میری زندگی میں آئی اور مجھے ان دو تحفوں سے نوازا، اذلان نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ازی، ہم نام کیا رکھیں گے اپنے بیٹوں کا، پری نے محبت بھری نظروں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتے کہا۔ ہمارے بڑے بیٹے کا نام
میر اذلان، اور ہمارے چھوٹے بیٹے کا نام میر ازمیر اذلان۔ اذلان نے بچوں کو دیکھتے کہا، بہت پیارے نام ہے، پر آپ نے مجھے تو رکھنے ہی نہیں دیے۔ پری منہ پھلاتی بولی، جب ہماری بیٹی ہوگی تو آپ رکھ لینا۔ اذلان نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ اذلان؟ پری نے گھورتے کہا، کیا اذلان؟ مجھے جلدی بیٹی چاہیے، وہ بھی ٹوئنس۔ اذلان مصنوعی غصہ ہوتے کہا، پر اس کو ہنسی آ رہی تھی پری کا رونے والا منہ دیکھتے۔ میری جان، مذاق کر رہا ہوں۔ اذلان نے جلدی سے کہا کہ وہ سچ میں رونے نہ لگ جائے۔ آپ بہت گندے بچے ہیں، اپنے بیٹوں کو آپ جیسا نہیں بننے دوں گے۔ پری ناراض ہوتے بولے، سوری میری پرنسس، معاف کر دو۔ اذلان اس کو اپنے سینے سے لگاتا بولا، ٹھیک ہے۔ پری اس کے سینے سے لگی بولی، ویسے اب ہمارے بیٹے بڑے ہوں گے تو پوچھیں گے ہماری بہن کیوں نہیں ہے، پھر کیا کہیں گے، اس لیے ابھی سے سوچنا پڑے گا۔ اور دو بھائیوں کی دو بہنیں بنتی ہیں، اگر ایک ہوئی تو دونوں لڑیں گے۔ اذلان پری کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جس سے پری کی کان کی لو شروع ہونے لگی تھی۔ چپ کر جائیں اذلان، آپ واقعی بہت چھچورے ہیں۔ پری اذلان کو گھورتے بولی، یار اس میں چھچورا پن کیا ہے، یہی تو فیوچر پلاننگ ہے۔ اذلان ڈٹائی سے بولا، اذلان پلیز۔ پری کی بس ہو گئی تھی اذلان کی بے باک باتیں سن کر۔ اوکے میری جان۔ اذلان نے ہنستے ہوئے پری کو خود میں بھینچ لیا۔ خدا نے 4 سال بعد اذلان کو اور پری کو اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام پری نے پری وش رکھا تھا اپنے نام پر۔ ویسے بھی وہ بالکل اپنی ماں جیسے تھے۔ اس نے سارے نقش اپنی ماں سے لیے، جبکہ آنکھوں کا کلر اپنے باپ سے چرایا تھا۔ اس میں سب گھر والوں کی جان تھی، خاص طور پر اذلان کی، کیونکہ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح معصوم تھی اور دکھتی تو بالکل پری کی طرح تھی۔ ازمیر اور اذہان اپنے باپ کی کاپی تھے، اس لیے پری کی ان میں جان تھی۔ احمد اور جینیفر کی ایک 2 سالہ بیٹی فاطمہ تھی، جس کا نام احمد نے اپنی ماں کے نام پر رکھا تھا۔ منہا اور ابراہیم کا ایک 3 سالہ بیٹا تھا، جس کا نام محمد رکھا تھا۔ منہال نے دوسری شادی نہیں کی، وہ اب بھی جوزف کے نام پر بیٹھی تھی۔ نور اب 7 سال کی ہو گئی تھی۔ منہال، نائمہ بیگم اور احسان صاحب اپنے آبائی گھر میں ہی مقیم تھے، جبکہ اذلان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے دوسرے شہر میں موجود گھر میں رہائش پذیر تھا۔ ہر تہوار وہ سب احسان صاحب کے گھر مناتے تھے۔ ختم شد۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ یہ ناول آج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو کیسا لگا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔